شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کشور ناہید۔ جانا بلاول بھٹو کا ہندوستان میں گوا کے شہر میں شنگھائی تنظیم میں 22 ممالک کے اجتماع میں ہاتھ نہ ملانا انڈیا کے فارن منسٹر کا۔ اس حد تک حالات، واقعات اور چہروں کے تاثر ہم نے ہی نہیں دنیا بھر نے نوٹ کیے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ بلاول کا انٹرویو بھی کیا گیا اور یہاں شاباش ہمارے نوجوان کو نانا کی طرح کھڑی کھڑی سنا دی۔ اب انڈیا کی پریس اور سیاسی بی جے پی اور ہندوتوا کے ہرکارے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق مسلسل بلاول کے خلاف بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت عمران پارٹی کی ہے، مگر ایک سوال جو ہم سب کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری بزدلی کبھی احتیاط کا دامن 72 سال سے پکڑا ہوا ہے؟ یہ بات تو ہم سب کو یعنی ہماری نوجوان نسل کو بھی معلوم ہے کہ آزاد کشمیر ہم نے کیسے حاصل کیا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مودی نے 2019 میں کیسے بلا کسی بین الاقوامی قانون کو مد نظر رکھتے اپنی آمریت دکھا کر کشمیر کو ہندوستان میں شامل کر لیا۔ وہ وقت اور تھا جب پنڈت نہرو نے حیدرآباد اور جونا گڑھ پہ زبردستی باقی ریاستوں کی طرح قبضہ کیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سارے میڈیا دکھا رہے ہیں جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ بلاول کا برملا یہ کہنا کہ انڈیا کی قومی اسمبلی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں ہزاروں لاکھوں قراردادوں کے باوجود اسرائیل سے لے کر انڈیا تک جو مسلمانوں اب تو گرجا گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ منی پور کے واقعات ایک اور زخم کو تازہ کر رہے ہیں۔ میں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آئرلینڈ کی علیحدگی کی داستان دہرانا نہیں چاہتی، بس اتنا دونوں ملکوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ قوموں خاص کر نوجوان نسل کو بے راہ اور گمراہ کرنے کی بجائے جیسا انگلینڈ کی بادشاہت نے آئرلینڈ کو علیحدہ مملکت کی طرح قبول کیا، ہم ان دونوں ممالک کو اگر علیحدہ مملکت نہیں مانے تو کم از کم سافٹ بارڈر کر کے 2006 والی صورتحال کی جانب قدم رکھ کر دونوں جانب کے شہریوں کو سکون کا سامان تو کریں۔ فوجوں کو واپس بلا کر مقامی فوج اور انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیں۔ 2006 میں نہ صرف سافٹ بارڈر ہوئے تھے بلکہ دونوں کشمیر کے دوران بسیں بھی چلتی، تجارت بھی ہوتی اور ہم نے دریائے نیل کے کنارے دونوں طرف بیٹھی خواتین کو کشمیری گیت گاتے دیکھا بھی اور سنا بھی اور دونوں طرف شادیوں میں شامل ہوتے تھے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شہباز ہو کہ نواز یا عمران خان، پرویز الہی، یہ سب ہماری طرح بڈھے ہو چکے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ نعرے بازی کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان سب کو کمائی اور چھپائی ہوئی دولت کو عمران کی طرح ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنا کر اور خدا کے حضور کچھ پیش کرنے کے لیے اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے۔ یہ ملک نوجوانوں کے حوالے، حمزہ اور نجم ثاقب جیسے جوان نہیں، کر کے دیکھیں اور ان کو بلاول کی طرح اپنی ذہانت استعمال کرنے دیں، ورنہ مصنوعی ذہانت کا دور کچھ دور نہیں۔ اس ملک میں پڑھے لکھے اور روشن خیال نوجوانوں کی کمی نہیں، البتہ مدرسوں کے جوانوں میں جماعت اسلامی کی طرح کوئی ایسا طبقہ ہے جو کام کرے۔ ہزار اختلاف کے باوجود ہر سیلاب اور زلزلے کے مصائب سے نمٹنے کے لیے جماعت اسلامی کے نوجوان رضاکار اور پاکستان کی فوج آگے بڑھتے معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو بھی علمی اور روشن خیالی کی سیاسی تربیت ملے تو شاید ہر روز طالبان اور داعش کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتے، اور وہ بھی اساتذہ
استغفر اللہ، استادوں کو قتل کرنے والے کیسے عذاب سمیٹ رہے ہیں۔ مردان میں خاتم رسالت کے نام پر قتل کی انتہا کی گئی۔ اب جب کہ یمن سے لے کر مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک مع ایران اپنے اندر لچک اور مفاہمت پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں قبائلی نظام اور مستحکم ہو رہا ہے، جبکہ پرانے زمانے کے آداب کی نشاندہی کر دوں۔ فوزیہ سعید ہماری دوست جس نے سوشل ایشوز پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے گھر میں نسل در نسل 80 برس تک ایک بابا روز صبح سائیکل پر دن بھر کے لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام اور چوکیداری کرنے آتا تھا۔ اس کی اولاد بھی مناسب تعلیم کے بعد خود مختار ہو کر بار بار اپنے باپ کو کہتی، یہ کام چھوڑے ہمارے پاس آ کر رہیں۔ آخر فوزیہ اور ملیحہ نے مل کر اپنی اماں کے ساتھ بابا کا الوداعی کھانا کیا، تحائف دے کر بیٹے کے ساتھ زبردستی روانہ کیا، اور یوں ایک مثال قائم کی جو پہلے ہمارے بڑوں کے ہاں سارے نوکر کبھی شادی ہو کر یا کام کے ناقابل ہو کر وظیفے پر گھر چلے جاتے تھے۔ کہنے کو میں نے بھی ایک در در بھٹکتی عورت کو اور اس سے پہلے آوارہ پھرتے لڑکے کو اپنے پاس ملازم نہیں، گھر کا انچارج بنا کر، پڑھا لکھا کر اور اپنے سے بہتر کپڑے پہنا کر رکھا۔ میرے اعتماد نے یہ رنگ چڑھایا کہ دونوں گھر خالی کر گئے۔ اب بھی کہتی ہوں، دونوں نے مجھے بہت آرام دیا، مگر شاید خاندان میں کوئی خرابی تھی جو ظاہر ہو کر رہی۔ اعداد و شمار پر بقول یوسفی صاحب ہم بہت غلط بیانی اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خوراک کے بین الاقوامی ادارے نے بتایا ہے کہ پاکستان میں 4 ارب ڈالر کی خوراک ہر سال ضائع ہو جاتی ہے۔ ہر چند کچھ نوجوانوں نے شادیوں کی دعوتوں پر لوگوں کی بے تحاشا بوٹیاں پلیٹوں میں ڈالنے اور چھوڑ جانے کی روایت کو ختم کرنے کے لیے گروپس بنائے تھے جو شادیوں میں اضافی کھانے جمع کر کے غریبوں کی بستیوں میں رات کو دے کر آتے تھے۔ ابھی تک طلباء کی یونین بحال نہیں ہوئی، مگر یوں ہی اگر ہر کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں رضاکارانہ کام کو وسعت دیں تو شاید پاکستان طعنوں سے بچ جائے۔ سرکار کو سمجھائے کہ آپ کو حکومت مال بنانے کے لیے نہیں ملی، ہر چند 72 سال یہی ہوتا رہا ہے۔ اب برائے کرم سارے معمر سیاسی شعبدہ بازوں کو کوچ کا حکم ملے۔